الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ ولضالین اور ولضالین یہ جو پڑھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے بڑی خاص گفتگو رحم پوائنٹ بیان کرنے ہیں کہ مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ولضالین جو پڑھتا ہے یا ولضالین جو پڑھتے ہیں، کیا دونوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا دونوں کی نماز درست ہے؟ ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ دونوں درست ہیں، دونوں کی نماز درست ہے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اصل لفظ کیا ہے، صحیح الفاظ کیا ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی اسی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ضاد اور ضاد وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس میں جا کر آپ ان الفاظ کے مخارج کے بارے میں سن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسلکی باتوں سے ہٹ کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے ضاد، یہ لفظ ادا کہاں سے ہوتا ہے۔ تو جو اس کا مخرج ہے اس مخرج سے ہم نے لفظ کو ادا کرنا ہے۔ تو جو اس کا مخرج ہے اس مخرج سے اس لفظ کو ادا کریں تو یہ درست ہو جائے گا۔ اب ہم آگے چل کر اس بات کو شروع کرتے ہیں جو ولضالین اور ولضالین والی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جو ان کے معنی بنتے ہیں ان کے معنی میں کیا تضاد آتا ہے اور کس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ کون سا لفظ درست ہے اور کون سا لفظ درست نہیں ہے، اور کیا ولضالین پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، کیا ولضالین پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اس کو ہم مسلکی اعتبار سے ہٹ کر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے بیان کر کے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا جو میں نے اس کا مخرج بیان کیا ضاد، اس کا جو مخرج تھا وہ تھا زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ اب اگر ہم اس کو مخرج سے ادا کریں گے تو پھر آیت اس طرح بنے گی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی کہ جب ہم ضاد کو زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ میں لگا کے پڑھیں گے تو معنی بنے گا کہ نہ بہکے ہوئوں کا، ضالین بہکے ہوئوں کا۔ اب یہ ہے، اب اگر کوئی پڑھتا ہے ولضالین، اب ضا یہ اس کا مخرج ہی نہیں ہے، یہ طا کے بعد آتا ہے ضا، تو اس کو اگر کوئی کہے ولضالین تو یہ مخرج ہی سے نہیں پڑھا جا رہا۔ یعنی کہ ایسا کر لیں، مثال اگر سمجھ آئیں تو جیسے کولر سے پانی نکلنے کے دو ہی رستے ہیں، یا ڈھکن کھول کے اوپر سے نکالو یا نیچے سے نلکے سے نکالو، اب درست ہے۔ لیکن کوئی ڈرل مشین لے کے درمیان میں سے پانی نکالنا شروع کر دے تو یہ کولر کا نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی الفاظ کے مخارج ہیں، یعنی کہ الفاظ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو جہاں سے ادا ہونے کا لکھا ہوا ہے وہاں سے ان کو ادا کرنا ضروری ہے، تب یہ صحیح ہوں گے، تب الفاظ صحیح ہوں گے، تب نماز درست ہوگی، تب جو امام پڑھنے والا ہے اس کی امامت درست ہوگی اور پیچھے پڑھنے والوں کی نماز درست ہوگی۔ اب ذرا سنتے ہیں جو ولضالین پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ ولضالین کا معنی بنتا ہے کہ سایہ، یعنی کہ معنی کچھ یوں بنے گا، یعنی اب معنی یہ بنے گا کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ لگانا جن پر تیرا سایہ ہوا۔ اب ذرا غور کر لیں کتنا برا معنی بن رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ لگانا، یعنی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ لگانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے لوگوں کے رستے پر بھی نہ لگانا جن پر تیرا سایہ ہوا۔ حتیٰ کہ معنی یہ بنے گا جب ہم درست پڑھیں گے ولا الضالین مخرج سے ضالین، تب معنی بنے گا کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں، یعنی ولضالین بہکے ہوئوں کے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے رستے پر نہ لگانا۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ولضالین، ضا پڑھتے ہیں تو پھر معنی بنتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ لگانا جن پر تیرا سایہ ہوا، تیرا کرم ہوا۔ اب ذرا غور کر لیں
کہ یہ معنی کتنا بدل گیا، حتیٰ کہ معنی تو یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر لگانا جن پر تیرا انعام ہوا، ٹھیک ہے، اور جن پر تیرا غضب ہوا، جو بہکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے رستے پر نہ لگانا۔ لیکن جب پڑھا جاتا ہے ولا الضالین، پورے کا پورا معنی ہی چینج ہو گیا۔ معنی کیا بنا کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ لگانا جن پر تیرا سایہ ہوا۔ اب ذرا غور کر لیں ناظرین کہ یہ کتنا برا معنی بن گیا۔ اب ولا الضالین پڑھنے والا امام، پوچھا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو حضور اس کے پیچھے تو کیا اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، وہ خود ہی غلط پڑھ رہا ہے، اس کی اپنی نماز گئی۔ جیسے کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کا اتنا برا معنی بنتا ہے کہ بسا اوقات جی کفر تک بات چلی جاتی ہے۔ اب یہ معنی جانتے ہوئے بھی اگر کوئی جان بوجھ کر ولا الضالین پڑھتا ہے، تو جو میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا، مفتی ظاہر علی خان وہ کراچی کا جو فوت ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ اس کے نکاح سے بیوی چلی جاتی ہے، وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، کہ اس کا اتنا برا معنی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے معنی پر غور کرنا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، ہم نے یہی چیز سمجھنی ہے۔ میں نے جو اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا کہ اس لفظ کا اصل مخرج کیا ہے، یعنی لفظ نکلتا کہاں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی قرآن ہم نے پنجابی میں تو پڑھنا نہیں ہے، بلوچی میں تو نہیں پڑھنا، ہزارے والی زبان میں تو پڑھنا نہیں ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کو ہم نے عربی میں پڑھنا ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ کس کے؟ قرآن کو عرب کے، یعنی عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ تو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اکثریت عربی، جتنے بھی عربی ہیں، عرب والے ہیں، وہ سارے ولا الضالین پڑھتے ہیں، کوئی بھی عربی ولا الضالین نہیں پڑھتا۔ دنیا کے بڑے بڑے قرہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے قرہ ولا الضالین پڑھتے ہیں، کوئی بھی قاری ولا الضالین نہیں پڑھتا۔ اور میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ ولا الضالین پڑھنے والے جو ہیں یہ ٹوٹل کے ٹوٹل نیرے کے نیرے جاہل ہیں۔ خدا کی قسم ان کو پتہ ہی نہیں یہ لفظ ادا کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے پڑھا بھی ہے کہ اس لفظ کا مخرج کیا ہے تو میں کہتا ہوں ذرا مخرج سے پڑھ کے بتا دو۔ اب نہ یہ دال کو موٹا کرنا ہے ولا الضالین، نہ ہی دال پڑھنی ہے، نہ ہی ولا الضالین زوا پڑھنا ہے، بلکہ زبان کی جو کروٹ ہے نا، اس کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ میں لگانا ہے، یہی مخرج اس کا تمام تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ میں لگانا۔ اب کروٹ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں ولا الضالین، اب یہ کیا پڑھتے ہیں؟ ولا الضالین، کروٹ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پڑھتے ہیں کچھ ولا الضالین، دال کو موٹا کرتے ہیں تو یہ بھی کروٹ نہیں لگ رہی۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو ولا الضالین پڑھا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کا معنی بھی غلط ہے۔ ولا الضالین پڑھنے والے کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی امام ولا الضالین پڑھتا ہے اس امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام کی اپنی نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اور یاد رکھیے جو جان بوجھ کر معنی جانتے ہوئے بھی پھر بھی اس کو ولا الضالین پڑھتا ہے تو اس پر بڑا سخت حکم آتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ ہم نے مسلکی اعتبار سے میں نے نکل کر بات کی، میں نے شرعی بات کی، جو شرعی مسئلہ بنتا ہے وہ بات کی، جو معنی بنتے ہیں ولا الضالین پڑھنے کے، جو ولا الضالین درست پڑھنے کے، دونوں کے معنی بیان کر دیے۔ معنی بدل جاتے ہیں، یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے فلاں مسلک ایسے پڑھتا تو فلاں مسلک ایسے پڑھتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ میں نے شرعی بات آپ کے سامنے کی ہے کہ شرعی مسئلہ یوں ہے کہ اس کو ایسے پڑھیں گے تو درست ہوگا، ایسے پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، نماز آپ کی نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر پڑھیں گے تو بہت سخت معنی بنے گا۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں سمجھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو چلانا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہماری طبیعت ایسے کیسی ہے جی، اللہ کی ذات ہے قبول کرنے والی، ہو جاتی ہے قبول، تو ایسا نہیں ہے۔ طبیعت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، طبیعت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو شریعت مطہرہ کہے گی۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے، شرعی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ولا الضالین پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، ولا الضالین پڑھنے والے امام کی نماز بھی نہیں ہوتی۔
اب اگر میرے سامنے کوئی شخصیت پیش کرتا ہے جی فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب یا فلاں صاحب کر رہے تھے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ میں شریعت بیان کر رہا ہوں، شرعی مسئلہ بیان کر دیا ہے، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے یا کرتا بھی ہے تو نہیں ہوتی، صاف لفظوں میں بتا دیا نہیں ہوتی، کوئی بھی کرتا ہے تو اس لیے کسی شخصیت کا حوالہ دینا ہمارے لیے وہ نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت محتارہ پہلے ہے، شریعت پہلے ہے، جو شخصیت ہے وہ بعد میں ہے۔ شخص غلط ہو سکتا ہے لیکن شریعت غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔